ہم اکثر بات کرتے ہیں صحت کے بارے میں، فزیکل اگر کوئی پرابلم ہے یا کسی بیماری سے ہم گزر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں اور اوپنلی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک معاملہ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ کتراتے ہیں. میں صرف اپنے شو کی بات نہیں کر رہی کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اوور آل سوسائٹی کے اندر اس پر بات کرنا ایک بہت بڑا ٹیبو آج تک سمجھا جاتا ہے. تو آج 10 اکتوبر ہے، جس کا ذکر ہم نے اپنے انٹرو میں بھی کیا تھا کہ آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے. اور آج کے دن کی تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قدرتی آفات یا سماوی آفت ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک چیز جس کے بارے میں بالکل بات نہیں کی جاتی وہ یہ ہوتی ہے کہ جس ٹراما سے آپ گزرے ہیں اس کے اثرات آپ کی پرسنالٹی پر رہ جاتے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے. اینڈ دین خودکشی کا رجحان جو ہے وہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے اس کے بارے میں بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے کہا کہ جس ٹراما سے گزرے ہیں، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے 2-3 دن پہلے ہی زلزلے کا، وہ جو ایک نوسٹیلجیا میں پھر واپس وہ 20 سال پیچھے ہم چلے گئے، وہ سوچنے کہ اس وقت ہم کتنے ڈر گئے تھے. اور کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کے ڈر خوف رہ جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی ان کے ساتھ پھر چلتے ہیں، ٹراماٹائز رہتے ہیں، یا ایسی سچویشن دوبارہ ہوتی ہے وہ پینک ہو جاتے ہیں یا ان کو پینک اٹیکس آتے ہیں. تو ذہنی صحت کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے. ہم نے سوچا آج ایک سیشن رکھتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر رابعہ اصغر صاحبہ، جنہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے. گلیڈ ٹو ہیو یو آن دی شو. آج کے دن کے بارے میں سب سے پہلے تو کیونکہ آپ کا روز کا کام ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کے کلائنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے، آج کے دن کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیوں ہمیں منانا چاہیے؟ کیوں اس کی امپورٹنس ہے؟ اور آج کل آپ کو کون سے امراض، ذہنی امراض جو ہیں یا نفسیاتی امراض، وہ زیادہ آپ تک پہنچتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ عائشہ اینڈ انم. دیکھیں آج کا دن جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے اور اس کا موضوع بھی جو ہے وہ ہمارے آج کل کے حالات سے بہت مطابقت رکھتا ہے. اس کا موضوع بیسیکلی جتنی بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہیں، قدرتی آفات ہوتی ہیں، ان میں ذہنی صحت کی موجودگی اور اس کی اہمیت اور اس تک رسائی، یہ آج کا ٹاپک ہے. اور اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ ان حادثات کا یا انسانیوں کا اثر نہ صرف آپ کی جسمانی صحت پہ ہوتا ہے بلکہ آپ کی ذہنی صحت پہ بھی ہوتا ہے. اور یہ ڈائریکٹلی بھی ایک تو آپ کو اس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتا ہے، اس کی انٹینسٹی کی وجہ سے، جس طرح سے زلزلے آتے ہیں اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی ایک فیئر فیکٹر ہے جو جنریٹ ہوتا ہے اس کی میگنیچیوڈ کی وجہ سے. اور انڈائریکٹلی بھی بہت سارے اس کے جو لمبے عرصے تک اثرات ہیں وہ رہتے ہیں، جس میں کہ آپ انٹرنلی ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، کیمپس میں لوگوں کو رہنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ان کی فزیکل اور میڈیکل جو ہیلتھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کافی امپورٹنٹ ہے مینٹل ہیلتھ. اور اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہائی لائٹ کی جا سکتی ہیں وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، جو کہ تقریباً 1/3 پی ٹی ایس ٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ جتنے بھی ایسے سانحات پہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اس پہ ایک اسٹڈی کی گئی ہے. اس کے مطابق تقریباً 1/3 لوگوں میں ذہنی امراض پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ کامن جو ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن، گریف، آپ کا اپنا جب کوئی پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دس پی ٹی ایس ٹی، یا اگر پتہ بھی ہے تو بہت زیادہ اگین جو انٹرو میں ہم بات کرتے ہیں بات ہی نہیں کی جاتی ہے، یا اس کو بالکل سیکنڈری لیول پر لے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کوئی آپ اسپیشل نہیں ہے. یہ رویے کتنے خطرناک ہیں ہمارے؟ یہ رویے بالکل بہت خطرناک ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک تو آگہی نہیں ہے، اس کے بارے میں اسٹگمیٹائز بہت کیا جاتا ہے اور زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ان کو فزیکلی ریکور کرنے کے اوپر ہوتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. لیکن سائڈ بائی سائڈ اگر ہم جو ہمارے کمیونٹی ورکرز ہیں، جو لوگ پرائمری ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ہماری موبائل میڈیکل ٹیمز ہیں جو ان علاقوں میں مدد فراہم کرتی ہیں، اگر ان کو ہم سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ سے بھی، جو کہ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ جو کہ بیسیکلی پیشنٹ کے لیے ہوتی ہے، وہ اگر ہم ان کو فراہم کریں، ان کو تربیت دیں اس کی، تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اور اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو پھر خودکشی کی طرف آہستہ آہستہ، جب آپ کی ذہنی صحت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اس وقت اگر آپ کوئی اسٹیٹس شیئر کر سکیں پاکستان میں اس کی ریشو کیا ہے؟ اور کچھ تو ایسے ریشو تو ظاہر ہے اسی کی سامنے آئے گی جو خودکشی کر لے گا. بہت سارے لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں، اس کا تو میرے خیال سے کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوگا. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 13 سے 15 ہزار لوگ جو ہیں ہر سال میں خودکشی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ سٹڈیز ہیں جو 2019 میں اور 2022 میں کی گئی ہیں، اس کے مطابق ہر 1 لاکھ میں سے 7.9 لوگ، اور یہ بڑھ کے آہستہ آہستہ اس کی جو شرح ہے وہ 34% بڑھ گئی ہے. اور ابھی موجودہ جو سٹیٹس ہیں وہ بھی کلیکٹ نہیں کیے گئے انفارچونیٹلی، لیکن اس پہ ابھی بھی سٹڈیز جاری ہیں. اور یہ بڑا ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے جو کہ بہت سارے اس میں معاشرتی فیکٹرز ہیں، بہت سارے آپ کے جو معاشی مسائل ہیں اس کی وجہ سے اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. گھر کے اندر سے آپ کو اس قدر سم ٹائمز ہوتا ہے، ٹراماٹائز آپ ہو جاتے ہیں، یا ایسا گھر کا ماحول ہوتا ہے. گھر کا ماحول اور فیملی کا جو رویہ ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے آپ کی ذہنی صحت کو؟ اگر آپ کی ذہنی صحت خراب ہے، اس کو ٹھیک
کرنے میں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں آپ کے گھر کا ایک جو بیسیکلی مقصد ہے کہ آپ کو وہاں پہ ذہنی سکون ملے. آپ گھر میں جائیں, آپ آفس میں کام کرتے ہیں, باہر کے معاملات ڈیل کرتے ہیں, تو گھر میں جائیں تو آپ ذہنی سکون آپ کو میسر ہو. لیکن انفارچونیٹلی جو کہ آج کل کے معاشرتی حالات ہیں, سوشل میڈیا کا بہت ایکسیسو یوز ہے, آپس میں ایک تو رابطے کم ہو گئے لوگوں کے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ ذہنی انتشار کا شکار ہیں, اور ان کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ملتی جہاں پہ وہ اپنا اسٹریس ریلیز کر سکیں, جس کی وجہ سے وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, بے بسی کی سوچیں زیادہ آتی ہیں, پھر مالی پریشانیاں ہوتی ہیں, اور اگر اس میں ازدواجی آپس میں تعلقات بھی خراب ہو جائیں تو پھر آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب جتنا ہم جڑ رہے ہیں نا اتنے ہی زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں موجودہ دور ماڈرن ایج کے اندر. اچھا, آپ نے جو فرسٹ ایڈ کی بات کی کہ سائیکولوجیکلی بھی ٹرین کیا جانا چاہیے کہ کیسے آپ نے فرسٹ ایڈ دینی ہے, جتنے بھی ہمارے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتائیے, کون سی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں اگر آپ کچھ ہیلپ کر سکیں دیکھنے والوں کو؟ جی دیکھیں, اس میں بہت بیسک ٹیکنیکس ہیں. جس طرح سے آپ کو جسمانی اگر کوئی عارضہ ہو یا مسئلہ ہو, چوٹ وغیرہ لگے, تو اس کے لیے آپ کو میڈیکل فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر آپ ذہنی کسی شدید دباؤ یا سٹریس کا شکار ہوں, اور ایسی صورتحال میں جہاں پہ کوئی سیلاب کی صورتحال ہے, زلزلہ آ گیا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی یا جنگ کا سلسلہ ہے, تو وہاں پہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, اسپیشلی جو پرائمری ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ان کو اس چیز سے اکوپ ہونا چاہیے کہ پہلے ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جن کو زیادہ محفوظ جگہ پہ, محفوظ مقام پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے. پھر ان کے ارد گرد دیکھیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے, ان کو سیفٹی ان کی فرسٹ آف آل انشور کی جائے, پھر ان کی بات سنی جائے. یہ نہیں کہ ان کو نگلیکٹ کیا جائے, اور باقی لوگوں پہ اوبویسلی ان کو بھی توجہ دینی چاہیے, لیکن ان کی بات کو ایک ہمدردی کے طریقے سے سنا جائے, اور ان کو فورس نہ کیا جائے کہ وہ اپنے اس سانحے کے بارے میں جلدی جلدی آپ کو بتائیں, کمپیشنیٹ طریقے سے پوچھا جائے, بار بار بھی پوچھ کے نا ان کو وہ ریکال کرواتے رہتے ہیں. اور خاص طور پہ میں بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی, بچے جب اس طرح کی کوئی کلیمٹی دیکھتے ہیں ان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ بڑے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس سے نکل جاتے ہیں, تو کیا یہ جو بچے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, وہ بڑے ہو کر اس چیز کا زیادہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں ذہنی؟ بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ دیکھیں بچوں کا جو ذہن ہے وہ گروئنگ ایج ہوتی ہے ان کی, اور اس میں ان کی ذہن کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے, اور اس طرح کے حادثات کو وہ بہتر طریقے سے پروسیس نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر ریپیٹڈلی اس طرح کے حادثات کا سامنا کرنا پڑے تو انفارچونیٹلی لیٹر آن ان دیئر لائف ان کے اندر ایموشنل ڈس ریگولیشن کے پرابلمس ہو سکتے ہیں, خدا نخواستہ PTSD کے پرابلمس ہو سکتے ہیں لیٹر آن ان لائف, انزائٹی کے, ڈپریشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں, اور خودکشی کا رجحان بڑھ سکتا ہے. ان دا اینڈ کیونکہ خودکشی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ رک جائے. اگر آپ کے ارد گرد کسی میں آپ کو فیل ہو کہ اس کے اندر سمٹم زیادہ ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک شخص ڈپریس ہے اور یہ معاملہ جو ہے نا خدا نخواستہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے؟ 30 سیکنڈز میں اگر آپ بتا سکیں تو. دیکھیں, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ کسی کے آپ کے قریبی رشتہ دار کے کسی رویے میں تبدیلی آ رہی ہے, سوسائڈل خاموش ہوتا جا رہا ہے, آپ سے بات چیت نہیں کر رہا, اس کی نیند, اس کے کھانے پینے کی جو عادات ہیں ان میں تبدیلی آتی جا رہی ہے, اور مایوس رہتا ہے, یا کبھی کبھار وہ اس طرح کی موت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے, اور زندگی سے اس کو ایک مایوسی آپ کے چہرے سے بھی جھلکتی ہے اور آپ کی بات چیت میں بھی جھلکتی ہے. تو وہ چیزیں وارننگ سائنز ہوتی ہیں, ٹریگر ہوتی ہیں, اور آپ ان کو بٹھائے پاس, بات چیت کریں, کوشش کریں کہ ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھ سکیں. اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ڈپریشن کے علامات ہیں یا خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, تو ان کو فوراً پروفیشنل ہیلپ کی طرف گائیڈ کریں, فوراً ہیلپ بھی کرنی چاہیے. اور ایک چیز اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں کائنڈ بھی ہونا چاہیے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی خاموش ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی بہت ہی چڑچڑا ہے, یہ تو ایسا ہی رہتا ہے, اس کا تو منہ ہی ایسا ہے. اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وی شوڈ بی کائنڈ ٹو دیم, اور پتہ ہونا چاہیے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر رابعہ ہمارے ساتھ موجود تھی. آج کے دن کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی ٹپس بھی دی ہیں. لیٹس ہوپ کہ ہم اس چیز کو مزید بہتر کر سکیں اور اپنے رویوں کے اندر جو ہے نا تبدیلی بھی لے کر آ سکیں. ایک بریک کی طرف ہم جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ساتھ رہیے.